قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے اولین مسلمان۔ اولین مسلمان کے کئی سیریز ہماری چل رہی ہے، اس میں آج ہمارا ٹاپک ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کا سلسلہ نسب یہ ہے: سعد بن ابی وقاص بن اہیب بن عبد المناف بن زہرہ بن کلہ بن مرہ۔ ان کا نسب 5ویں پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، کوئی آدمی مجھے ان جیسا اپنا ماموں تو دکھائے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص ان 10 خوش قسمت افراد میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے ان کی زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی۔ یہ ان 6 افراد میں بھی شامل ہیں جنہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے نامزد کیا اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوتے وقت ان سے راضی تھے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ 4 یا 6 افراد کے بعد مسلمان ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص کا بیان ہے، جس دن میں مسلمان ہوا اس دن کوئی اور فرد مسلمان نہیں ہوا، 7 دن تک میں ہی تیسرا مسلمان تھا۔ یہ بیان سیدنا سعد بن ابی وقاص کی اپنی معلومات کے مطابق ہے، کیونکہ ابتدا میں لوگ اپنے اسلام کو خفیہ رکھتے تھے۔ یقیناً سعد رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، علی اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ سعد بن ابی وقاص یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نماز کے فرض ہونے سے پہلے مسلمان ہوا تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے 3 دن پہلے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک انتہائی تاریک جگہ پر ہوں، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اچانک ایک مہتاب طلوع ہوا، میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے دیکھا زید بن حارثہ، علی اور ابو بکر پہلے ہی اس کے نور تک پہنچ چکے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ لوگ کب آئے؟ انہوں نے بتایا، تھوڑی دیر پہلے۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوشیدہ طور پر اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ میں آپ سے اجیاد کی گھاٹیوں میں ملا۔ میں نے پوچھا، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ میں نے فوراً گواہی دے دی۔ سعد بن ابی وقاص نے جب اسلام قبول کیا اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی۔ اللہ کے رستے میں سب سے پہلے تیر چلانے والے شخص سیدنا سعد بن ابی وقاص ہی تھے۔ آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکش کے سارے تیر آپ کے سامنے بکھیر دیے اور فرمایا، تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ نثار۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقدس طریقِ جملہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے سب سے بڑا اعزاز تھا، اسی لیے انہیں بھی اپنی اس خوبی قسمت پر بڑا ناز تھا۔ سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے مجھ سے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے دن اپنے ماں باپ دونوں ہی کی ذات گرامی کو میرے لیے جمع فرما دیا تھا۔ راوی کہتے ہیں، آپ کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی طرف تھا، تم پر میرے ماں باپ نثار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یہ الفاظ اس وقت استعمال فرمائے جب انہیں شجاعت و بصالت کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ان کا بھائی قرار دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بدر، احد، خندق، حدیبیہ، خیبر اور فتح مکہ سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اے اللہ، سعد جب بھی تجھے پکارے اس کی دعا قبول فرما۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے امیر تھے۔ کوفہ کو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ ہی نے فتح ایران قادسیہ کے بعد 638 میں آباد کیا تھا۔ اہل کوفہ کے شکوے پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں معزول کر دیا۔ یاد رہے کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات سے پہلے
حضرات صحابہ کرام نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ امیر المومنین آپ وصیت فرما دیں کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس امر کا میں ان لوگوں سے زیادہ اور کسی کو مستحق نہیں سمجھتا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاحیات خوش تھے۔ پھر آپ نے اس سلسلے میں سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر سعد کو امارت مل جائے تو وہ اس کے حقدار ہیں، ورنہ جو بھی امیر بن جائے وہ ان سے مدد ضرور لے۔ میں نے انہیں ان کے عجز و ناتوانی یا کسی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا تھا، بلکہ ان کی معزولی مصلحت کی وجہ سے تھی۔ جنگ قادسیہ تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ایرانیوں سے یہ جنگ شعبان 15 ہجری بالمطابق ستمبر 636 کو ہوئی۔ اس میں لشکر اسلام کی قیادت سیدنا سعد بن ابی وقاص ہی نے کی۔ مادی و عسکری قوت کے لحاظ سے ایرانی سپاہ لشکر اسلام سے بہت آگے تھی۔ ایرانی سپاہ 2 لاکھ نفر پر مبنی تھی، ان میں 60,000 فوجی گھڑ سوار اور 60,000 پیادہ پا تھے۔ یہ بھاری اسلحہ سے لیس تھے۔ ان کے مقابلے میں مجاہدین اسلام کی کل تعداد 33,000 نفر تھی۔ ان کے پاس اسلحہ بھی تھوڑا تھا، کھانے پینے کا سامان بھی کم تھا، تاہم ان کے سینوں میں اللہ رب العزت پر ایمان اور حسن عمل کا ناقابل تذکیر جذبہ موزن تھا، اور ان کی جنگی تربیت بے مثال تھی۔ معرکہ قادسیہ میں 4 دن تک گھمسان کا رن پڑا۔ بلاخر ایرانی سپاہ مسلمان کے سامنے نہ ٹھہر سکی۔ مسلمان اس دلیری سے لڑے کہ ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ انہوں نے کلمہ فرار پکڑا اور میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ اس طرح قادسیہ فتح ہو گیا۔ معرکہ جلولہ کے دوران دجلہ کی موجوں میں بے خطر گھوڑے دوڑانے والے اسلام کے بطل جلیل حضرت سعد بن ابی وقاص 55 ہجری میں مدینہ منورہ سے 7 میل دور عقیق کے علاقے میں رحلت فرما گئے۔ ان کی نماز جنازہ گورنر مدینہ مروان بن حکم نے پڑھائی۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سیریز کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ریمیننگ جو پہلے اس کی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کائنڈلی سبسکرائب دس چینل فار مور انفارمیٹیو۔